گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ نلے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ سمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انس، وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں۔ صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی، آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے۔ ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں، 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور کمرے 1 روپیے نام سے پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی گنڈا دا پا دیکھو کی آٹے کا کی ہے لکڑ کا کی ہے تو جنت ایڈی سستی۔ مولوی صاحب جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت کی قیمت کا۔ تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ
عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا۔ شکم وعدہ میں ہے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہارو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، برق برق بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کا سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ساتھ ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر